رضوان حسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے موضوع پر اردو زبان و ادب میں مذہبی طبقات کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں. جناب رضوان حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر، مہمان اعزاز، ارباب علم و دانش، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو کراچی آرٹس کونسل کے صدر جناب احمد شاہ اور ان کی پوری ٹیم کو اس کامیاب کانفرنس کی مبارکباد. شکریہ. یہ 14ویں عالمی کانفرنس سابقہ بےحد کامیاب کانفرنسوں کی ایک اور کڑی ہے، اور بہت امید ہے کہ بہت مزید ایسی کانفرنسز کراچی آرٹس کونسل کا اعزاز بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. خواتین و حضرات، آپ اہل علم و ادب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ادب میں نظریات اور نقطہ نظر کا فرق کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جس پر دنیا کی ہر زبان کے اہل ادب متفق ہیں. اصولی طور پر یہ سب مانتے ہیں کہ کسی زبان کے ادب میں کیا کہا اور کس طرح کہا کی اہمیت زیادہ ہے. اس کی اہمیت بہت کم ہے کہ کس نے کہا. یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ کہنے والے کا مذہب، مسلک، رنگ، نسل اور مادری زبان کیا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، وہ کون سا لباس پہنتا ہے اور کس درسگاہ سے تعلق رکھتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی اسی اصول کو ماننے والے ہیں کہ عمر، شجرے اور علاقے سے بلند ہو کر کسی بھی شخص اور کسی بھی تخلیق کی ادبی حیثیت جانچنا اور پرکھنا ہی ادبی انصاف ہے. ادب نہ تعصب کا نام ہے، نہ گروہی منافرت کا، اور نہ کسی مخصوص اینک کا. یہ وہ دریا ہے جس میں سب چشمے آ کر ملتے ہیں اور سب انسان اسی دریا سے آ کر اپنے گلاس بھرتے ہیں. ہم اگر مسلمانوں کے ادبی رویوں کا مطالعہ کریں تو ہمارا ماضی بہت قابل فخر ہے. ہم نے بے تعصبی کا بنیادی اصول ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے. ذرا 1400 سال پہلے کے اس زمانے میں جائیے جہاں پہ مسلم اور غیر مسلم کی واضح تفریق موجود تھی. زبان، شہر، عادات، رہن و سہن ایک ہونے کے باوجود دو قومیں بن چکی تھیں، لیکن اس زمانے میں بھی مسلمانوں نے ادبی مراتب کا احترام کیا. جاہل عربی شعراء مثلا غراء القیس، طرفہ بن العبد، ظہیر بن ابی سلمہ، لبید بن ربیعہ، عمرو بن کلثوم، عنترہ بن شداد اور حارث بن شلدہ جیسے ادبی مشاہیر اور ان قصائد کے شاعر جو سبع معلقات کے نام سے عرب بھر میں مشہور تھے، مسلمانوں میں بھی قابل احترام تھے. اپنے نظریات اور خیالات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ادبی مرتبے اور مقام اور شعر کی تاثیر کے باعث. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعات نقل ہیں جن میں غلط نظریات کی تردید کے باوجود شاعر کے مرتبے سے انکار نہیں کیا گیا. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت عمدہ شاعر اور بلا کے سخن فہم تھے. ان سے متعدد واقعات منسوب ہیں جس میں انہوں نے غیر مسلم شعراء کی شاعری کو سراہا اور اس کی تاثیر پر گفتگو فرمائی. یہ مثبت روایت آگے چلی آئی اور عربی ادب کے بہترین نمونوں کی حیثیت میں یہ شاعری مدارس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے اور آج تک کے دور میں ان کی نصابی تعلیم میں شامل ہے. اس معاملے میں مدارس دیگر تعلیمی اداروں پر فوقیت رکھتے ہیں. آپ یہ تمام درمیانی صدیاں چھوڑ کر 13ویں صدی ہندوستان میں آ جائیے. یہ حضرت نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو کا زمانہ ہے. اردو زبان کی بنیاد پڑ رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ابھی مسلمانوں میں روایتی نظام تعلیم کا دورہ ہے. وہی علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں جو صدیوں سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں. امیر خسرو نے اردو کے فروغ اور ترویج میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا. آج تک ان کی کہہ مکرنیاں اور اردو مصرع زبان زد خاص و عام ہیں. کچھ صدیاں اور آگے آئیے. یہ شاہجہاں کا دور ہے. شاہجہاں آباد یعنی دہلی آباد کیا جا رہا ہے. دہلی چونکہ مرکز بن گیا تھا اس لیے بولیاں بھی یہیں اکٹھی ہو رہی تھیں. لیکن شاہ ولی اللہ کے زمانے یعنی 1740 کے لگ بھگ اس زبان کی طاقت اور عوام میں مقبولیت طے ہو چکی تھی. شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان نے اردو کی بے مثال خدمت کی. انہوں نے اس بات کی اہمیت کا اندازہ کیا کہ یہ بولی مستقبل گیر ہوگی. یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کے صاحبزادوں حضرت شاہ رفیع الدین اور حضرت شاہ عبد القادر نے قرآن کریم کے پہلے لفظی اور با محاورہ ترجمے کیے اور اردو میں مذہبی لٹریچر کی بنیاد رکھی. اردو کے پہلے بڑے شاعر میر تقی میر 1723 عیسوی میں پیدا ہوئے. ان کے ہمسر خواجہ میر درد جو عالم بھی تھے اور صوفیہ میں بھی ان کا بڑا نمایاں مقام تھا، اردو کے بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں. آگے آتے جائیے. 1835 میں انگریز حکومت نے متحدہ ہندوستان میں فارسی کی صدیوں پرانی سرکاری حیثیت ختم کر کے انگریزی کو سرکاری زبان بنانے کا حکم صادر کیا. یہ معاملہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے اس لیے سنگین تھا کہ صدیوں کی محنت سے عربی زبان کے علوم و فنون فارسی میں منتقل کیے گئے تھے اور اب یہ سرمایہ صرف بے مصرف ہو کر رہ جانے والا تھا. لیکن اس موقع پر علماء، صوفیہ اور دردمند ادیبوں نے آگے بڑھ کر اردو زبان میں ذخیرہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. عربی اور فارسی میں بڑی اور چھوٹی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے تحفظ کا ہی فیصلہ کیا گیا. حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اردو کی زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے
اور اس لیے ہر ایک پر واجب ہے. یہ بنیادی فیصلے تھے جس سے اردو کی ثروت مندی میں اضافہ ہوا اور اس کے فروغ میں بے حد مدد ملی. یہ بات ہی پیش نظر رہنی چاہیے کہ علی گڑھ کالج کی بنیاد 1875 میں رکھی گئی. گویا اس سے پہلے جتنے بھی نامور ادیب، شاعر، مؤلفین اور اہل ادب گزرے ہیں وہ مدارس اور مکاتب ہی کے پروردہ تھے. اس کے بعد یہ دو نظام ہائے تعلیم متوازی طور پر اپنی اپنی جگہ روشنی پھیلاتے رہے. لیکن آپ اس سے قبل اور بعد کے زمانوں میں دیکھیں گے کہ مذہبی طبقات، خواہ و مدارس ہوں، علماء ہوں یا صوفیہ ہوں، ہر مکتبہ فکر اور مسلک کے نمایاں افراد اردو تحریر اور تحریک دونوں میں پیش ملیں گے. اردو کے ارتقاء کا جب بھی ذکر کیا جائے گا اور انصاف سے کام لیا جائے گا تو علماء، مشائخ اور مدارس کا ذکر ناگزیر ہوگا. یہ بہت زیادتی ہوگی کہ ہم اپنے ان محسنوں کو بھول جائیں جنہوں نے فارسی زبان کی بے دخلی کے بعد اردو کو مستحکم کیا اور اس میں اپنے طریقے سے ادب تحریر کر کے عوام تک پہنچایا. یہی کام مقامی زبانوں میں صوفیہ نے کیا جنہوں نے داستانوں اور لوک گیتوں کے ذریعے اپنا پیغام عام کیا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی میڈیا اس وقت طاقتور ترین تھا. مولانا تھانوی کا مثنوی، مولانا روم کا اردو ترجمہ اور تشریح کلید مثنوی کے نام سے آج بھی اہل دل کا سرمایہ ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نعتوں کے ذریعے اردو زبان میں جو گراں قدر اضافہ کیا ہے اسے کون فراموش کر سکتا ہے. اسی طرح لکھنؤ سے جو ادب کی خدمات اہل تشیع علماء کے ذریعے ہوئی، انہی کی وجہ سے روایتی تعلیم کے پروردہ میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے اردو کے اصناف کے طور پر مقبول ہوئے. اردو کے ایسی فروغ کی کوششوں کا ایک اور رخ فرنگی اور لغات ہیں جو ابتدا میں اردو میں نہ ہونے کے برابر تھیں. ایسے میں علماء نے مسلسل لغات تصنیف کیے جن میں اردو کے اپنے لغات تو تھے ہی، دیگر زبانوں مثلا عربی اردو، فارسی اردو، انگریزی اردو جیسے پل بنا کر ان زبانوں کو اردو سے جوڑا گیا. مصباح اللغات، قاموس القرآن، القاموس الوحید وغیرہ جیسی 20 لغات آج بھی عوام اور خواص کی علمی خدمت کے لیے موجود ہیں. آج بھی فرنگ آصفیہ اور نور لغات اردو کی معتبر ترین فرنگوں میں شمار ہوتی ہیں. مؤلف فرنگ آصفیہ مولانا سید احمد دہلوی شاہی مدرسہ دہلی کے استاد تھے. اسی طرح نور اللغات مولوی نور احمد کی تصنیف ہے. اردو کے فروغ اور تحفظ میں بر صغیر پاک و ہند کے مدارس کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ذریعہ تعلیم اردو کو قرار دیا اور یہی چلن اب تک پاکستان کے علاوہ بھی بر صغیر کے مدارس کا چلا آتا ہے. خواتین حضرات، ہم 2021 کے آخر میں کھڑے ہو کر بجا طور پر اردو کی ثروت مندی پر فخر کر سکتے ہیں، لیکن اسے مالا مال کرنے میں جن لوگوں کا حصہ ہے ہمارا فرض ہے کہ ان کا اعتراف کریں، انہیں یاد رکھیں اور ان کے احسان مند ہوں. وقت کے اختصار کے پیش نظر ان سب علماء اور صوفیہ کے نام اور ان کی تصانیف کے نام یہاں پیش نہیں کیے جا رہے. پھر بھی ایک لمحے کے لیے آپ اس اردو کا تصور کیجئے جس میں مولانا محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسن معانی نہ ہوں. یہ سب نامور اہل ادیب روایتی مدارس کے پروردہ تھے. میں وقت کی کمی کے باعث دانستہ ان مشاہیر کا ذکر یہاں نہیں کر رہا جو قیام پاکستان کے بعد ادب کے فروغ میں تاحال اپنا حصہ شامل کرتے چلے آئے ہیں اور جس میں ہر مسلک کی علماء کرام اور صوفیہ شامل ہیں. خواتین حضرات، یہ دور جس تنگ نظری اور انتہا پسندی سے بچنے اور معاشرے کے طبقات کو ان سے بچانے کی نہایت سخت ضرورت ہے، اس میں ذہنی وسعت اور کشادہ دلی کا تقاضا ہے. ذہنی وسعت اور کشادہ دلی انتہائی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایوان ادب میں تازہ ہوا اور تازہ افراد کی شمولیت کا راستہ یہی ہے کہ دریچے اور دروازے کھلے رکھے جائیں. میری خواہش ہے کہ یہ کانفرنس آگے بڑھ کر یہ دریچے اور دروازے کھلے رکھنے کا عمل انجام دے. ارباب علم، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارشات سننے کے لیے وقت عنایت فرمایا. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ رضوان صاحب.